ہماری سیاست کون سی ہے جی؟ یہ برملا کہتے ہیں ہماری سیاست انبیاء والی، ہماری سیاست سرکار والی، ہماری سیاست صدیق اکبر والی، ہماری سیاست حضرت عمر والی۔ سبحان اللہ جی وہ بھی سیاست کر رہے ہیں جی۔ میں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا جو ان کی سیاست زرداری کی ہے یا اس پارٹی کی ہے، وہ سیاست عبادت نہیں ہے، وہ سیاست آپ کے سامنے ہے جو کچھ ان کی ہے، وہ سیاست فرعون والی ہے۔ سمجھ نہیں آئی نا؟ کیا بات، وہ نمرود والی ہے، وہ شاداد والی ہے، وہ قارون والی ہے۔ آپ کو کہیں گے یہ کیسے؟ میں پھر ایک شعر میں سمجھاتا ہوں، آپ پہ سمجھ آ جائے گی۔ اب یہ جو سیاست ان کے پاس ہے نا، یہ سیاست بڈھے مکاراں دے ہاتھ وچ۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے، بریانی رکھو یار گڈیے، واہ جی واہ، سبحان اللہ، رکھو گڈیے۔ کیا بات، یہ سیاست بڈھے مکاراں دے ہاتھ وچ۔ واہ جی واہ، واہ یہ سیاست تواڈے سامنے زرداری کرنے، میرے کو ڈالر نہیں، واہ، جنہوں چاہواں خرید لواں، میں کہ تو سارے بابے دی جُتی بھی نہیں لے سکتا۔ بک سکتے ہیں فرعون والے، بک سکتے ہیں وہ سیاست جو کمی نہیں کر رہے، لیکن ہماری طرف نہ آنا، سوچ سمجھ کے آنا۔ الحمدللہ اب یہ جو ڈالر، یہ جو کچھ بھی ہے ان کے، یہ ان کے پاس رہے اور یہ کھا گئے ملک کو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بوڑھے کھلاڑی ہیں، ہم بڑا کچھ کر لیتے ہیں۔ پھر شاعر نے انہی کے اوپر بات کی ہے اور وہ میں نقشہ کشی کرنے لگا ہوں۔ یہ سیاست بڈھے مکاراں دے ہاتھ وچ، کیا بات ہے، واہ واہ، بہت اللہ، یہ مکتب ادارے گواراں دے ہاتھ وچ۔ اللہ اللہ، یہ سیاست بڈھے مکاراں دے ہاتھ وچ، یہ مکتب ادارے گواراں دے ہاتھ وچ۔ خدا اس ملک نو سلامت چا رکھے، یہ شیشے دا گھر لوہاراں دے ہاتھ وچ۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ آپ کے سامنے، واہ جی واہ، آپ کے سامنے یہ گئے ہیں، یہ بھی گئے، ہم بھی گئے تھے۔ جب ہم یہاں سے چلے، شیل سارا کچھ، دوست کہتے جی کیسے آپ کو ہم مانے کہ آپ حق پر ہیں؟ میں کہ جی ہور کی منائیے تو کی منائیے، ہور کی منائیے؟ سانو شیل پہ تسی نہیں منیا، اسی جیلاں گئے تسی نہیں منیا، واہ جی واہ، جناب والا ہمارے بندے شہید ہوئے آپ نے نہیں مانا، واہ جی واہ، ہر چیز قربان ہوگی آپ نے نہیں مانا۔ واہ واہ، اس کے باوجود آپ تھوڑا سا نقشہ کشی کریں نا، جتنے بھی مخلوق انہیں تواڈے سامنے ہے، سیاست، جی ہم سیاست کر رہے ہیں جی، ہمارے ساتھ کھڑے ہوں۔ میں اور پھر کچھ اسلامی ٹچ والے بھی، واہ جی واہ، کیا بات، کون سے؟ اسلامی ٹچ۔ اور اسلامی ٹچ صرف دین ٹچ ہی کیتا ہے انہوں نے، دین کوئی نہیں جے، اسلامی ٹچ ہی کیتا ہے انہوں نے، واہ جی واہ، صرف کیا تسی نال جاؤ۔ میں دسنا کہ کیسے ٹچ ہے، آپ ان کی صورتیں دیکھیں، شکلیں دیکھیں، کردار دیکھیں، کام دیکھیں۔ جلسہ ہوا ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر کڑیاں نچیاں، ہویا کہ نہیں؟ بولو نا ہاں یا نا جناب۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندے ناراض ہو جاندے نے جی، ناراض نہ وہ بابا، بس حق دس رہے، بڑی قبر بچا رہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کڑیاں نچیاں، لوگوں نے دیکھا، پھر کڑیاں ناچی، پھر جب وہ وہاں سے نکلنے لگی تو راستہ نہیں دیتے، بےہودہ حرکتیں کرتے ہیں۔ اچھا پھر اس کے بعد وہ وہاں کھڑے ہو کے جناب بالکل تراشا ہوا، کیسی شکل نکالی ہے وہ اللہ معاف کرے، اس کے باوجود وہاں وہ کھڑا ہے، اس کی شکل دیکھ لو، اس میں اسلام نہیں، اس کا چہرہ دیکھو، اس میں اسلام نہیں، اس کا بدن دیکھو، اس میں اسلام نہیں، اس کا جلسہ دیکھو، اس میں اسلام نہیں، اس کے بچے دیکھو، اس میں اسلام نہیں، اور جو بیوی دیکھو اچھے سے اسلام نہیں، جناب منشور دیکھو، اس میں اسلام نہیں، اور جن کے بیٹوں پر کتے رہتے ہو وہ کیسے کہہ سکتا ہے میں ریاست مدینہ بناؤں گا؟ سمجھ نہیں آئی؟ اس کی پہلی بیوی کو اس نے طلاق دی ہے کہ میرے کتوں کا خیال نہیں کرتی تھی، بیڈ سے، بیڈ روم سے کتے نکالتی تھی، اس لیے اس کو طلاق دے رہا ہوں۔ جس کے بیڈ روم پر کتے رہیں وہ کیا اسلام لے آئے گا؟ ہن اسی اسلام دی گل کی ہے، سیاست کی بات کی ہے۔ بابا جی دا دستار ویکھ، بابا جی میرا
دیکھ بابا جی دے سارے چہرے دیکھ ستارہ دیکھ لباس دیکھ جناب دھرنوں میں بھی نماز کلنگ میں بھی نماز ذکر درود لبیک کے نعرے یا رسول اللہ چل رہا ہے جناب درود و سلام چل رہے ہیں نعتیں ہیں قرآن جاری ہے پھر ابھی بھی سمجھ نہیں آتی کہ ان کے ہاں صرف اسلام ٹچ ہے تجھے ٹچ کرنے کے لیے یہاں یا ایھا الذین آمنوا ندخلوا فی السلم کافہ یہاں ٹچ نہیں پورے دین میں داخل لوگ تجھے ملیں گے کم مکاؤ جناب والا یہاں سب کیا داخل دین میں داخل لوگ ملیں گے ہمارے ہاں کنجری نہیں ناچتی گانا نہیں لگتا ہم بندوں کو نچاتے نہیں ہیں ہم لبیک کا ناچ نچاتے ہیں ذکر میں وجد میں آتے حضور کے نام میں وجد میں آتے ہمیں ضرور الحمدللہ دین کا ہے اسلام کا ہے ہمیں یہ وجد ہے یہ ہے ہمارا الحمدللہ پھر جب یہ چلتے انہوں نے بھی ہماری نقل ماری ہے ماری ہے نا 80 بھی اسلام آباد جائیں گے جناب ساری رکاوٹیں عبور کریں گے جب وہاں پہنچے ارے کفن ہے یا جیت کے مر جائیں گے میں نے کہا اتھے جدو پہنچے نا جی جناب دیکھیں ہمیں شل مار رہے اتنا ظلم کر رہے ہیں دیکھیں جی اتنا ظلم حد کر دیے میں کیا ہے 2 شلوں دے بس ہوئیے اسی نے لاش کر چکی نے اٹھائی ہیں بولے ابھی بھی تجھے چاہ تیرا مقدر ہم نے لاشیں اٹھائی بولے نہیں صبر کیا ہم نے رب پر چھوڑا یا اللہ کرم فرما میرا بس آخر میں کہتا ہوں ان لوگوں کو تسی پیار دے پیپر کردار والے جب وہاں ظالم اٹھا اس وقت ظالم کھڑا ہوا جب ظالم اس وقت میں اس جیسے ظالم کے جو ہے نا سامنے ہستی کھڑی ہوئی تو وہ امام حسین کی ہے آج یزید کے سامنے اگر کوئی ہستی کھڑی ہوئی حسین کے غلام خاتم حسین کی ہے آؤ اب انہوں نے چاہا کہ غالباً ہو جائے گا نہیں ایسے نہیں ہوتا تسی فیل و پیار دے پیپر وچ ایویں نہ مرندے پئے ہو واہ جی واہ ایویں بھی ٹھلے نہ وہ میرا پتر سبحان اللہ تسی فیل و پیار دے پیپر وچ جناب ہمیں دیکھ کر نہ نقل ماری ہر چیز کی نقل ہے عشق کی نقل کوئی نہیں ہے ہر چیز کی نقل ہے تسی کہو جی نقل ہی ہوندی ہے جی دی دل کرے مار لئیے میں کہ جدو نقل عشق دی مارو گے پھر نقل رہتی ہی نہیں نقل عشق کی لگ جائے تو نقل رہتی نہیں اصل ہو جاتی ہے کہتے وہ کیسے میں نے کہا عشق قربانی منگتا ہے گردن مانگتا ہے جس نے گردن دے دی تو عاشق ہو گیا جس نے گردن بچا لی وہ تو ایسے ہی 2 نمبر ہو گیا تسی فیل ہو پیار دے پیپر وچ ایویں نقل مرندے پئے ہو عشق دا پریکٹیکل قربانیاں منگدا ہے عشق دا پریکٹیکل یہ تے پڑھی لکھی گل سی تانوں زیادہ سمجھ کے سامنے تو زیادہ سمجھ پریکٹیکل مین عملی جامع عشق دا پریکٹیکل قربانیاں منگدا ہے تسی جان چھپیندے پئے ہو میرے دوستو لگی ہے اور اندھیری رات ہے اس سے پہلے ہمارے تمام موت کی پڑھ ہر بندہ پڑھ رہا ہے زندگی گزارو کردار زندگی بنا حسن کردار سے نور ابلیس بھی تجھے دیکھے تو ماں ہو جائے تو ہوں گے سستی چھوڑو گے سب سے زیادہ
लिख दो, सर्च करो गूगल पर कि तेल किस कंट्री के अंदर है, पाकिस्तान में। आपने और हमने पढ़ा है कि रेकोडेक के अंदर है, वो अपनी जगह पर है बलूचिस्तान रेकोडेक, लेकिन पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तेल पाकिस्तान में मौजूद। लेकिन उसके बावजूद आपकी हालत क्या है आप देख रहे हैं, हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं आप देख रहे हैं। ये हमारे ही मामलात ऐसे हैं जिस बदौलत ऐसा हो रहा है। हमारी चॉइस गलत है, हम गली मोहल्ले की वजह से गलती करते हैं। मीटर लग जाएगा, गली कच्ची है पक्की हो जाएगी, ये मामला ऐसे ऐसे हो जाएगा, इस बदौलत ऐसे कर लेते हैं। तो क्या कुछ आप करते रहे और मुल्क की हालत क्या हो गई। जो कुछ ये आज इमरान है इसकी ताकत आप है, जरदारी है इसकी ताकत आप है। ये तो इनकी औकात ही कुछ नहीं, अवाम की ताकत की वजह से ये ताकत बन के बैठे। अगर आप अपने, मुझे ये बताओ कि जिन्होंने यजीद को वोट दिया था और उस वोट की वजह से इमाम हुसैन शहीद हुए, अच्छा जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है जनाबे वाला। मेरे भाई बुजुर्गों, उसी वोट की वजह से आज ये ताकत में है। जो कुछ भी हो रहा है, क्योंकि मजीद गुंजाइश बाकी बिल्कुल नहीं है ही नहीं, पहले भी टाइम ज्यादा है। सिर्फ इतना है कि ज़हन नशीन रखो कि अल्लाह की रजा की खातिर अपनी ताकत को समझो, बामकसद जिंदगी गुजारो, नमाज जिक्र की तरफ ध्यान दो, हलाल देखें। हम अच्छे होंगे ना, सच बोलने वाला, हमें सच बोलने वाला अच्छा लगेगा। आज कोई चीज दुकान से ले लो, गोदाम से ले लो, किसी से ले लो, झूठ बोलेगा। दूध नायाब है, खालिस नहीं मिलता। पता नहीं कितनी दुकानों से मैंने खुद खरीदा है, कितने दूध बेचने वालों से, दूध फरोशों से मैंने दूध खरीदा है। कसमें भी उठाएंगे, कुरान उठाएंगे, दूध ठीक नहीं है। शायद कसम कुरान उठा के बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला भी कहेगा 1 नंबर में आप ही उतारे है, लेकिन शायद ठीक नहीं। क्या ये हमारी कैसी जबान है। अगर आज आप काफरों की तरक्की का राज देख लें, वो जो कहते हैं वो सच होता है। आपको 1 वोल्ट नट अगर वो भेज रहे हैं जापान से, तो जो उन्होंने कहा है वही है। फिर आप कहेंगे वो कैसे कामयाब हो, उन्होंने कहा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये उनकी पॉलिसी है, उन्होंने पॉलिसी बनाई है कि हम कामयाब कैसे होंगे। और तुम्हारा तो जनाब दयानतदारी, ईमान ईमान तुम्हारा है, उनकी पॉलिसी। तू अपना सच बोलेगा, हक बोलेगा, सच बोलेगा, तेरा तो ईमान है। पॉलिसी अपनी माईशत को ऊपर लेके गए, इकोनॉमी को लेके गए। तू ईमान के तौर पे भी करता, तेरा ईमान भी बच जाता, तेरी माईशत भी ऊपर चली जाती। पाकिस्तान ने वो बेचा है, चावल बेचे हैं इसको, सऊदीया को, हाजियों के लिए चावल बेचे, वहां शीशा पीस के बेच दिया। बताओ, जो हाजी अल्लाह के घर में मेहमान हुए, जो हुजूर के मेहमान हैं, उनको पाकिस्तानी बेच रहे हैं, चावल बेच रहे हैं। और चावल जा रहा है, उसमें शीशा जो है ना क्रश करके पीस के भेजा है। बताओ, वो छोटे बच्चों ने खाया, बड़ों ने खाया, अल्लाह के मेहमानों ने खाया। बताओ उनकी हालत क्या होगी। आपने उनके अंदर ही काट के रख दिया, कत्ल किया उन लोगों को, फिर भी कहते हैं हम बच जाएंगे। क्या है आखिर, क्या सच है, कहां मिलेगा। ना आपने इंतखाब करते हुए सच का साथ दिया, ना आपने कारोबार करते हुए सच का साथ दिया, ना सच बोला, ना सच सही तोला। फिर कैसे रहमत आएगी, कैसे बरकत आएगी, कैसे खैर आएगी। कितने सालों से हम अपने आप को ऐसे लिए बैठे। अभी इब्तदा है, इब्तदा। जिसके 7 साल उम्र हो जाए उसके लिए नमाज पढ़ाओ उसको। जब 10 साल हो जाए वद्रिबूहुम अलैहा, उसको मार के पढ़ाओ अगर नहीं पढ़ता तो। आज 60-70 साल का बंदा बाबा नमाज नहीं पढ़ता,
اور جس کا 7 سالہ وظیفہ تھا وہ 60 سالہ بابا نہیں پڑھ رہا، کسے خیر آئے گی؟ کیسے برکتیں ملیں گی؟ ہماری مسجدوں میں اعلان ہو رہا ہوتا ہے جناب عشاء کی نماز ہو گئی ہے، تشریف لے آئیں. یہ کیا؟ یہ کفر ہے، یہ اعلان کفر ہے. 11ویں کی محفل میں تو بندے کو بلا رہا ہے، کس لیے؟ اس لیے بلا رہا ہے کہ آنے والے آ جا، وہ ہو چکی ہے، کیا نام ہے، نماز ہو چکی ہے، تو آ جا. نماز چھوٹی چیز ہے، بڑی چیز 11ویں کی محفل آ جا، یہ کفر ہے. نماز کو حقیر جانا اور محفل کو جناب اعلیٰ جانا، اس لیے آ جاؤ، محفل واسطے آ جاؤ. کوئی آندہ تھے ہمیں نہ آوے، اعلان کرتے ہوئے کہیں دوستو آئیں، باجماعت نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد محفل ہو. کیا کر رہے ہو؟ حضور کا فرمان سنا کر انشاءاللہ اجازت. حضور نے فرمایا بین الرجل بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. سرکار نے فرمایا مسلمان اور کافر میں فرق صرف نماز ہی ہے، صرف نماز ہی ہے، صرف نماز فرق. آج ہم مسلمان ہیں یا کافر؟ اندازہ لگا لیں. اگر سجدے والا ہے تو مسلمان ہے. اوکھی گل ہے نا؟ کی کری؟ میرے پاس آیا ایک بندہ، کہنے لگا حضرت صاحب میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا اور آپ کا شاگرد ہے. میں نے کہا ساڑھے بولتے پڑھ دیں. حضرت صاحب آپ کے پاس حفظ کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا صبح کی. جب ہمارے پاس یہ چھٹی ہوتی ہے، آتا ہے جمعے والے دن ادھر ہوتا ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا. میں نے کہا ساری نماز ادھر پڑھتا ہے. کہتے جی ادھر تو نہیں پڑھتا. میں دس تو اٹھنا ہے. کہتے جی میں تو نہیں اٹھتا، میں اس کو اٹھاتا رہتا، اٹھتا تھا نماز پڑھ لے. میں کہ بھائی جب آپ سجدوں والے ہوں گے تو آپ کی اولاد بھی سجدوں والی ہو جائے گی. گھر میں اثر ہوتا ہے، بڑوں میں اثر ہوتا ہے. آج پیر گھر بیٹھے رہنے نے، مریداں نوں کہنے نے جناب پڑھو نمازاں پڑھو. کیسے پیر ہے، کیسا استاد ہے، کیسا شیخ ہے، کیسا باپ ہے، کیسا بڑا ہے. جس کی اپنی زندگی نہیں سنوری ہوئی تجھے کیا سنوارے گا؟ جس کی زندگی میں خود خیر نہیں تجھے کیا خیر دے گا؟ پھر اس کو ختم نبوت نظر آئے گی؟ ناموس رسالت کا اتنا بڑا کاج نظر آئے گا جس کو نماز پنجگانا کی توفیق نہیں ہے. اللہ رب العزت ہمارے حال پر کرم فرمائے. 4 اماموں کا فتویٰ ہے. 3 امام کہتے نماز نہ پڑھے قتل کر دو، قتل کر دو، قتل کر دو. کس کو؟ جو نماز چھوڑتا ہے. پتہ ہے آپ کو؟ یعنی وہ مسلمان ہی نہیں رہا، اسی لیے قتل کرو سب. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں قید کرو، اگر مان جائے تو چھوڑ دو، نہ مانے تو پھر قتل کر دو. مراد یہ ہے بے نمازی کے لیے 4 اماموں کا فتویٰ ہے قتل کر دو. جس کی تو تقلید کر رہا ہے، جس کو مان رہا ہے، امام مان رہا ہے، کہتے نماز. یہ آج کون سا سنی ہے بیٹھے بیٹھے جناب میں نال لڑ لگی ہوں تو جناب آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے. میں کہتا ہوں صحیح بات ہے، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے، باقی وہی آتا ہے جس کو سرکار بلاتے. اگر سرکار راضی ہو نا پھر تو سجدے والا ہوگا. حضور راضی ہو تو نماز والا ہو، تیرے چہرے پر داڑھی ہو، تجھے سنت اور شریعت کی تمیز ہو، پتہ ہو. آج ہم بالکل بے پرواہ ہو کر زندگی گزار رہے ہیں جیسے مرنا ہی کوئی نہیں. یہ 4 دن کی زندگی پھر اندھیری رات ہے. مہربانی کر اپنی زندگی کو سنوار، حضور کی غلامی میں آ. جو ہے اگر ایسے وقت رہا تو پھر کیا رہے گا؟ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آمندہ، کوئی کر کے مقصد حل چلیا. یار فریدہ ایتھے سارے مسافر نے، کوئی آج چلے آتے کوئی کل چلیا. اس سے پہلے وقت آئے با مقصد زندگی گزار کے جا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.